أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ 24ویں پارے کی سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ سجدہ اور سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس مبارک سورت کی ابتدائی آیات کے اندر یہ تفصیل سے بیان کیا جانا اسی مناسبت سے فصلت کہا جاتا ہے۔ اور اس مبارک سورت کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 41 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 71 نمبر پر ہے۔ اس مبارک سورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے بیان فرمائی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں ہے، اپنے ماننے والوں کو بشارت سناتا ہے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتا ہے۔ صاحب علم، صاحب عقل و فہم کے لیے اس قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ انسان اگر عقل و شعور سے کام لے تو قرآن مجید کے ذریعے اسے ہدایت معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن نعوذ باللہ یہ منکرین و مخالفین اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ اپنے دل و دماغ کو زحمت دیں، اور اس سے سننے تک بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیں تو اس سے ناآشنا ہیں، ہمارے کان ان کے اندر ایک بند ہے، ہمارے اور رسول کے درمیان ایک حجاب ہے، لہذا ہم نہ بات سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس پر تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان بدبختوں سے کہہ دیجئے تمہاری اس وحشت کا منشا یہ ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس میں اگر غور کرتے تو سدھر جاتے۔ میں تو انسانیت سے بالا تر کسی بات کا مدعی تو نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہی میں تمہیں سناتا ہوں کہ تمہارے معبود صرف ایک ہیں، اسی کے طرف سیدھے چلو۔ اور فرمایا کہ جنہوں نے بھی نعوذ باللہ کجی کی ہے وہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں بڑی خرابی ہے، اور جو ایمان اور اعمال صالح لانے والے ان کے لیے نہ ختم ہونے والی جنت اور معاوضہ اور بدلہ ہے۔ دوسرے رکوع میں زمین و آسمان اور زمین سے متعلق تمام چیزوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ اس عظیم قادر مطلق نے اتنی بڑی عظیم الشان مخلوق زمین کو صرف 2 دنوں میں پیدا فرمایا۔ پھر زمین پر پہاڑ جتنی چیزیں اور ہیں ان کو 2 دنوں کے وقفے میں پیدا فرمایا۔ پھر آسمان جو اپنے مادے کے اعتبار سے دوہیں کی شکل میں تھا 2 دنوں میں پیدا کر دیا۔ پھر آسمان کو، بالخصوص آسمان دنیا کو، ستاروں، سیاروں، چاند و سورج سے مزین کیا، اس کی حفاظت کا سامان کر دیا۔ آگے فرمایا ان مشرکین سے پوچھو کہ یہ رب العالمین کی قدرت کے علاوہ کسی اور کے بس میں یہ باتیں ہیں؟ لہذا وہ شرک سے توبہ کریں۔ پھر عاد و سمود کی ہلاکت کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں قومیں اپنے وقت کی زبردست قوت و شان و شوکت والی قومیں تھیں، لیکن کفر و شرک کے سبب ان کا انجام دنیا ہی میں ہلاکت ہوا۔ کفار و مشرکین تو کسی کھاتے میں نہیں، نہ ان کی اتنی کثرت اور نہ ان کی قوت۔ وہ اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر کے جب نہیں بچ سکے تو یہ کفار مکہ کیسے بچیں گے؟ ہاں، جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے، اپنے رسولوں کا اتباع کیا، ان کو ہلاکت سے بچایا گیا۔ پھر اہل ایمان کو تسلی دی گئی اور اہل کفر کو
نصیحت کی گئی کہ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرو۔ تیسرے رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب حشر میں سارے خدا کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، ان کی بدعمالیوں کی گواہی ان کے ہی اعضاء، ہاتھ پاؤں، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، کان، آنکھ، یہاں تک بدن کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی، جس پر یہ اپنے اعضاء سے حیران ہو کر کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہاری تابعداری کرتے تھے، تم نے ہم سے جس طرح کام لیا ہم نے وہ کیا، آج رب العالمین نے ہمیں بولنے کی قوت پیدا کر دی، ہم نے تمام حالات صحیح صحیح بیان کر دیے۔ اس سے انسانوں کو سبق دیا گیا کہ دنیا میں انسانوں کو کوئی کام اپنے اعضاء سے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی گواہ بن کر پیش ہوں گے، اور اس وقت دشمنان خدا کو جہنم کے عذاب سے واسطہ پڑے گا، اور یقیناً یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ چوتھے رکوع میں کفار مکہ کو یہ دھمکی دی گئی کہ جو قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، نہ خود سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، کہ بھئی تم ان کاموں کی وجہ سے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ پھر فرمایا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں وہ شیاطین اور انسان دکھلا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ ہمارا کلیجہ کچھ ٹھنڈا ہو، انہی کی وجہ سے تو ہم عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور پھر آگے اہل ایمان کے لیے خوشخبری، جو ایمان والے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، ایمان پر استقامت اختیار کرنے والے، فرماتے ہیں ان کو اللہ کے فرشتے تسلی دیں گے اور فرمائیں گے کہ بھئی تم گھبراؤ نہیں، ہم مرتے وقت بھی تسلی و تشفی دیتے ہوئے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور مددگار تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ پھر غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی، وہاں جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گی۔ پانچویں رکوع میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو خود نیک عملی کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے بندوں کو بھی راہ حق پر لانے کے لیے دعوت و تبلیغ میں سرگرم رہتے ہیں، ایسے داعی الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی، اور ان کو حسن خلق کی تعلیم دی گئی کہ یہ بدبخت لوگ اگر قولاً فعلاً تمہارے ساتھ مخالفت پر آئیں تو تم نرمی کرو اور ان کی برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دو، ایسا حسن سلوک انشاءاللہ ان میں تبدیلی لائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ صفات ان کو نصیب ہوں گی جو دین میں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے مستقل مزاج ہیں اور راہ حق پر ثابت قدم رہنے والے۔ فرمایا پھر اس راستے میں جو تکالیف اور اذیتیں آتی ہیں ان کو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا کہ چاند، سورج، ان کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے والے اپنی مشرکانہ حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اس لائق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے۔ فرمایا کہ بندگی اور عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے انہیں عذاب جہنم سے ڈرایا گیا کہ خود سوچ لیں، ایک شخص جو نار جہنم میں ڈالا گیا وہ اچھا ہے یا جو امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو وہ اچھا ہے۔ پھر قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ باعزت و باوقعت کتاب ہے،
باطل اور ناحق اس کے قریب ہی سے نہیں گزرتا۔ فرمایا وہ بڑے حکیم اور حمید کے طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی، ان منکرین کی تکذیب اور ایذاب کا عمل آپ کے ساتھ صرف نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، لیکن ان پیغمبروں نے صبر کیا، لہذا آپ بھی صبر کریں، وقت آنے پر ان منکرین کو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر ان کا ایک اعتراض کہ قرآن مجید عربی زبان میں کیوں ہے، تو فرمایا گیا اگر یہ نعوذ باللہ عربی زبان میں نہیں اجمی زبان میں ہوتا تو یہ اس طرح کہتے کہ بھئی یہ کون سی بات ہے کہ رسول عربی ہے اور ان کی کتاب غیر عربی ہے۔ فرمایا یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے پیش کردہ راستے کو اختیار نہیں کرتے وہ اندھوں کی طرح ہیں، اندھا تو ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ چھٹے رکوع میں ان منکرین کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے جو اختلاف تھا فرمایا کوئی نیا اختلاف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تو اس سے بھی لوگوں نے اختلاف کیا، بہت سے لوگوں نے نہ مانا۔ فرمایا ان کو فی الحال مہلت دی جا رہی ہے، پھر جب تک کوئی حجت تام نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں، خود ہی انسان اپنی سزا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سامنا کرتے ہیں۔ فرمایا منکرین قیامت جو جب عذاب کی وعیدیں سنتے ہیں تو بطور انکار کے کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کب آئے گی، اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اس دن ان مشرکین و منکرین کا انجام بڑا رسوا کن ہوگا جس سے بچاؤ کی ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا یہی انسان جس کی طبیعت تو دیکھو کہ وہ دنیوی ترقی کا کمال اور اسی طرح دنیا کا کتنا ہی مال و دولت جمع کر لے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا، حل من مزید ہی کہتا رہتا ہے۔ اگر اس پر کوئی تکلیف و مصیبت آ جائے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، جو انتہائی درجے کی ناشکری ہے اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ یہ بدگمانی ہے۔ فرمایا اگر تکلیف کے بعد راحت نصیب ہو تو پھر وہ اپنی تدبیریں اور ہنر اور لیاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نعمتیں تو مجھے ملنی ہی تھی، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اتنا آگے بڑھ گیا کہ قیامت و آخرت کا انکار کر دیا کہ قیامت کیا چیز ہے، نعوذ باللہ اس طرح کہہ رہا ہے اس دنیا میں مجھے کیسا عیش و آرام حاصل ہے، اگر قیامت ہوئی تو بھی ایسا ہی آرام و عیش مجھے نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دعوے ہیں، سب پتہ چل جائے گا کہ عذاب علیم کا مزہ کون چکھے گا۔ پھر قرآن مجید کی حقانیت پر ایک پیشن گوئی فرمائی گئی کہ عنقریب ان منکرین کو اپنی قدرت کی نشانیاں گرد و نواح میں نظر آئیں گی۔ بدر ہو، فتح مکہ ہو جو ان کا مسکن تھا بلکہ عرب کا مرکز تھا، کس طرح مسلمانوں کے قدموں کے نیچے یہ روندے گئے اور فتح سے نوازے گئے۔ پھر سرزمین عرب سے بھی ان کو خارج کر دیا گیا۔ پھر آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کی وحی اور رسالت کا جو نعوذ باللہ انکار کر رہے ہیں آپ اس پر مغموم نہ ہوں، بلکہ رب العالمین ہر چیز پر شاہد ہیں اور رب العالمین کی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ آگے فرمایا یہ منکرین لوگ جو اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک کر رہے ہیں ان کا یہ شک نعوذ باللہ ان کو ہی پکڑے گا، اور کل ہر چیز کو جب سزا عذاب کے ساتھ وہ سامنا کریں گے تو اس وقت میں پچھتاویں گے، لیکن پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔